دنیا میں پیدا ہونے والا انسان جسے اللہ نے عقل و شعور کی نعمت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تفکر و تدبر کا ملکہ دیا، اس شخص کے سامنے ایک سوال سب میں بڑا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے میرا خالق کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے اس دنیا میں وجود کس نے بخشا ہے۔ ایک ایسا انسان جو اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا چاہے، وہ گردش پر نکلتا ہے کہ شاید کوئی مل جائے اور مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دے۔ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اینٹ گارے اور پتھر سے بنی ہوئی کچھ مورتیاں رکھی ہیں، تراشے ہوئے کچھ پتھروں کے مجسمے رکھے ہیں، کچھ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کچھ ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ان سے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ سوچتا ہے یہ وہ مجسمہ ہے جسے انسان نے مٹی اور گارے کو ملایا اور اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ یہ پتھر کا وہ مجسمہ ہے جسے کاریگر نے بڑی مہارت کے ساتھ تراش کر کے ایک خوبصورت شکل دے دی ہے۔ تو جسے انسان نے خود بنایا وہ بھلا انسان کا پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل ان کی اس دلیل کو جھٹلا دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک شخص ہے جو اس اگتے سورج کے سامنے دونوں ہاتھوں میں ایک پانی کٹورا لیے ہوئے ہے جس میں پانی ہے، اور وہ سورج کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے گرا رہا ہے۔ یہ پوچھتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سورج ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی پرستش کر رہا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سورج جسے میں نے جب سے پیدا ہونے کے بعد تھوڑی موڑی سوجھ بوجھ میرے اندر آئی ہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ نکلتا بھی ہے، ڈوب بھی جاتا ہے، اس کو گرہن بھی لگ جایا کرتا ہے۔ ایسا سورج جو ڈوب بھی جائے، گرہن بھی جسے لگ جائے، وہ میرا پیدا کرنے والا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے بہتی ہوئی ندی ہے، بہتا ہوا دریا ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں، کچھ ماتھا رگڑ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پانی نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ وہاں بھی اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے کہ بھلا وہ پانی کہ جب جوش میں آتا ہے تو بڑی بڑی آبادیوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے، وہ پانی جس پر سورج کی گرم کرنیں پڑتی ہیں تو وہ اسے جلا کر بھاپ بنا دیا کرتی ہیں، اس کی تو ماہیت ہی بدل جاتی ہے۔ بھلا ایسا پانی یہ مجھے پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے ایک جگہ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہی معاملہ ہے، کوئی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی سر ٹیکے ہوئے پڑا ہے۔ ان سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں بھی اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ آگ تو وہ ہے کہ لکڑیاں اکٹھا کر کے جب ہم اسے ماچس لگاتے ہیں تو یہ جل جاتی ہے، پانی ڈالیں بجھ جایا کرتی ہے، اس کا جلانا اور بجھانا تو ہمارے اختیار میں ہے، یہ خاک ہو کر کے راکھ ہو کر کے اڑ جایا کرتی ہے۔ تو ایسی آگ جو ہمارے جلانے سے جلے، ہمارے پانی ڈالنے سے بجھ جائے، اور اگر ہوا کا ایک تیز جھونکا اسے مل جائے تو پھر یہ بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دے، ایسی آگ بھی مجھے پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے بھی وہ اپنے مدعا میں ناکام آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا ہی موٹا تازہ درخت ہے، پیپل یا برگد کا درخت ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سر ٹیک کر کے کھڑا ہے۔ وہ اس کی ہیئت کو دیکھتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہے تو بڑا ہی موٹا تازہ،
اور اس کی جڑیں بھی زمین میں بڑی دور تک کے پھیلی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، اس کا سایہ بھی بڑی دور تک کے پھیلا ہوا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ درخت جسے دیمک لگ جائے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جایا کرتی ہیں، اسے انسان کاٹ کر کے جلا لیا کرتا ہے۔ جب دھوپ کی تمازت مسلسل پڑتی ہے اور سخت اور تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس کے پتے تو سوکھ کر جھڑ جایا کرتے ہیں، تو ایسا درخت جس کا حال یہ ہو، جو بدل جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، وہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں سے پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے ایک ایسی جماعت ہے جو بظاہر بڑی اچھی لباس اور پوشاک میں نظر آ رہی ہے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ کچھ پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی ان کے نزدیک جاتا ہے، ان سے بھی وہ سوال کرتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ پوچھتا ہے بتا دو پھر کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ دوسرا سوال کرتا ہے ذرا میرے رب کی شان تو بتاؤ۔ اب یہاں ان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کا ایک بیٹا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والے تھے، اور وہی کچھ فاصلے پر ایک اور طبقہ موجود تھا، ان سے بھی پوچھتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے کوئی اور میرے رب کی شان بھی، میرے خالق کی شان بھی بتا سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ عزیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کا خدا تو ایسا ہے جس کا بیٹا موجود ہے، تب تو پھر ان کے خدا کا حال ہمارے جیسا ہو گیا کہ مجھے بھی تو میرا بھی تو کوئی باپ ہے، اور جب اس خدا کے بیٹے ہیں تو پھر اس خدا کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ تو ایسا خدا جس کو کوئی پیدا کرنے والا ہو، جس کا کوئی بیٹا ہو، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں سے بھی وہ ناکام لوٹا، اسی فکر میں آگے بڑھا۔ کچھ لوگ اور نظر آئے اسے، ان کے پاس جا کر کے ٹھہر گیا، ان سے پوچھتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم بتا سکتے ہیں، تمہیں پیدا کرنے والی کوئی ہستی موجود نہیں ہے، بلکہ تمہاری پیدائش یہ فطرت اور نیچر کا کرشمہ ہے۔ تم فطرتاً خود بخود پیدا ہو گئے ہو، نیچر کی تم پیداوار ہو۔ وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کو دیکھتا ہے کہ یہ کپڑا جسے میں پہن رکھا ہوں، کیا یہ کپڑا خود سے پیدا ہو گیا؟ اس کا ذہن کہتا ہے نہیں، کسان نے کھیت میں بیج ڈالا تھا، پودا بڑا ہوا، پھر اس پودے سے اس نے کپاس نکالی تھی، کپاس سے پھر دھاگا بنا تھا، اور دھاگوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے، تب یہ کپڑا بنا ہے، اور پھر درزی نے اسے کاٹ کر کے میرے جسم کی ہیئت کے مطابق بنایا ہے۔ وہ سوچتا ہے ایک معمولی سا کپڑا جب یہ نیچر سے فطرتاً خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، تو پھر میرا اپنا وجود خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ میں خود سے کیسے پیدا ہو سکتا ہوں؟ یہاں پر بھی وہ مایوس ہوتا ہے، اور اسی خیال میں غلطاں اور پیشہ ہے کہ وہ کون ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا خالق کون ہے۔ اسی خیال میں مگن وہ چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے وادی مکہ سے ایک صدا سنائی دیتی ہے کہ او سائی، او راہ حق کے طالب، او اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے والے، سب جگہ تو نے ٹھوکر کھائی ہے، میرے قدموں میں آ جا، میں تجھے بتا دوں گا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں تجھے بتا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سب جگہ تو تلاش کیا، کہیں میرا مدعا نہ ملا، میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، چلے آپ ہی بتا دیجئے میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ ہستی کہتی ہے میں تجھے صرف یہی نہیں بتاؤں گا کہ تیرے پیدا کرنے والا کون ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ
تیرے پیدا کرنے والے نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تیری اصل کو تیرے پیدا کرنے والے نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب وہ ہستی قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہے سورہ فاطر کی 11ویں آیت، واللہ خلقکم من تراب، وہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں یعنی تمہاری اصل